اس وقت جب سردی آئی تو میرے پاس بہت سارے لوگوں کے فون کالز آنے لگے۔ ظاہر ہے کہ وہ علاقہ ایسا ہے جہاں لوگ زندگی کے بنیادی وسائل سے محروم ہیں۔ وہاں سے کچھ اس طرح کے بھی فون آئے کہ لوگ بے حد قابل رحم حالت میں جی رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے اپنے والدین سے اجازت لی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے شیخ سے مشورہ چاہا کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگرچہ تم اپنے مدرسے کے کام میں اس وقت مشغول ہو، لیکن پھر بھی اگر تم نے اس علاقے کا سفر نہ کیا تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو نہایت ضرورت مند ہیں اور بہت قابل رحم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے کام کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے آپ وہاں ضرور جائیں اور ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ہم نے سفر کا ارادہ کیا اور تازہ فکر ٹیم کے کچھ ممبر کے ساتھ ہم نے ایک ایسی صبح میں سفر شروع کیا جو صبح کوہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 5 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد ہم اس شہر میں پہنچے جہاں ہمیں جانا تھا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں ہمارے آرڈر کیے ہوئے کمبل پہنچ چکے تھے، جیکٹس آ چکے تھے، بچوں کے لیے سوٹرز اور چپلیں ہم نے ساتھ لے رکھی تھیں، اور اس کے بعد ہم وہاں سے کمبل، سویٹرز، جیکٹس، چپل، یہ تمام چیزیں جو ہمیں بہتر اور مناسب لگیں، یہ سب کچھ لے کر ہم اس علاقے میں پہنچے جہاں ہمیں پہنچنا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ رات میں ہم نے اگلے دن کے کاموں کی ترتیب بنائی۔ اگلی صبح سردی بہت سخت تھی، ہر طرف کوہرا چھایا ہوا تھا، دھند ہی دھند تھی، 100 میٹر تک کی چیزیں بھی صاف نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ایسی کڑاکے کی ٹھنڈ میں ہم صبح صبح نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ 90% بچے گرم کپڑے سے محروم ہیں۔ آپ ذرا تصویریں دیکھیے، یہ تصویریں کیا کچھ نہیں بول رہی ہیں کہ اس ٹھنڈی میں، جس ٹھنڈی میں ہم نے پاؤں میں موزے ڈال رکھے ہوں، پھر جوتا پہن رکھا ہو، اور کپڑوں کا حال یہ کہ اندر بھی کپڑے، اوپر بھی کپڑے، ہر طرف سے ہم گرم کپڑوں سے بند ہوں، اور آپ ان بچوں کو دیکھیے کہ جن کے تن پر نہ ڈھنگ کا لباس ہے اور گرم کپڑے تو بہت دور کی بات ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر یقین کیجیے کہ میرا دل بہت زیادہ کوڑنے لگا اور میری خواہش ہونے لگی کہ کاش میں ان کے لیے بہت کچھ کر پاتا، کاش میں ان بچوں کی پوری کفالت کر پاتا۔ ہم کافی دیر تک ان بچوں میں چپل، سوٹرز، جیکٹس وغیرہ، جن بچوں کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب کچھ تقسیم کرتے رہے، اور پھر جب کافی وقت گزر چکا تو ہم اپنی عارضی قیام گاہ پر پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں مستحقین کا، ضرورت مندوں کا ایک بہت بڑا مجمع موجود ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے کمبل کی تقسیم کا عمل شروع کیا۔ جب ہم کمبل کی تقسیم شروع کرنے والے تھے تو ہمیں اس وقت محسوس ہو گیا کہ کمبل ہمارے پاس کم ہیں اور مستحقین زیادہ ہیں۔ چنانچہ ہم نے تازہ فکر ٹیم کے ایک ممبر کو اسی وقت کچھ اور کمبل لانے کے لیے بھیج دیا۔ ہم جب کمبل تقسیم کر رہے تھے تو لوگوں کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے۔ وہ ہمیں اور ان تمام لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے تازہ فکر ونٹر پروجیکٹ میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا ہو۔ بہرحال لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی عطا، بخشش اور نوازش سے کمبل کی تقسیم ہوئی۔ پھر معلوم ہوا کہ آس پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خود آ نہیں سکتے۔ ان میں کچھ بیوہ عورتیں بھی تھیں جو عدت گزار رہی تھیں، جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، سو ہم ان کے پاس خود پہنچے۔ اسی طرح ان میں وہ معذور افراد بھی تھے جو چل پھر نہیں سکتے، جن کا اٹھنا بیٹھنا، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ ہم ان تک پہنچے، ہم نے ان تک کمبل پہنچایا، ضروریات کی چیزیں پہنچائیں۔ فالحمد للہ علی ذلک وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ پھر شام کے وقت ہم آس پاس کے علاقے میں گھومے جہاں پر بہت سارے بچے ہمیں ایسے ملے، بلکہ 90% بچے ایسے تھے جن کے پاس ایسی سخت سردی میں بھی جوتا تو بہت دور کی بات ہے، موزہ تک نہیں تھا، چپلیں نہیں تھیں، وہ ننگے پاؤں گھوم رہے تھے۔ میں ان کے پاؤں کو دیکھتا، ان کی حالت دیکھتا، ان کے جسم کو دیکھتا تو میرا دل ایسا لگتا جیسے کٹ جائے گا۔ ہمارے پاس مختلف سائز کی چپلیں تھیں، ہم نے ان میں چپلوں کی تقسیم کی۔
ہم نے ان میں سویٹرز بانٹے. ایک بچے کا کپڑا دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. آپ خود تصور کیجئے, اس نے جو کپڑا پہن رکھا تھا وہ درمیان سے پھٹا ہوا تھا. وہ پھٹن سلا ہوا نہیں تھا بلکہ دھاگے سے بندھا ہوا تھا. بہرحال جب ان بچوں تک ضرورت کی چیزیں پہنچیں تو وہ بڑے خوش ہوئے, اور ان بچوں کو خوش دیکھ کر میری روح سرشار ہوتی رہی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ رب العزت مجھ پر خاص سکون اور اطمینان نازل کر رہا ہو. چونکہ میرے مدرسے کا کام بھی ادھر چل رہا تھا, اس لیے میری واپسی بہت جلد ضروری تھی. کمبل کی تقسیم کے بعد ہم اس علاقے میں قریب 20 گھنٹے تک رکے رہے. اس 20 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس تقریباً 300 سے 400 کے قریب افراد پہنچے کہ ہم بھی مستحق ہیں, ہمیں بھی کمبل چاہیے, ہمیں بھی ضرورتوں کے سامان چاہیے. لوگ 8-8 10-10 کلومیٹر سے, کوئی پیدل کا سفر کر کے پہنچ رہا ہے, کوئی کسی گاڑی سے, کوئی کسی سائیکل سے. لوگ ہمارے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرتے رہے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہماری نیت یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس وسائل کی کثرت ہوگی, اگر ہمارے پاس یہ چیزیں مہیا ہو جائیں گی تو ہم انشاءاللہ بہت جلد مستقبل قریب میں آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے اور آپ کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے کہ ہمارے وسائل بہت محدود ہیں اور ضرورت مند افراد بہت زیادہ ہیں. اگر اس علاقے میں 5 سے 10 ہزار کمبل بھی تقسیم کر دیے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ضرورت مندوں کی ضرورتیں ختم نہیں ہوں گی. میں نے انہیں اپنی یہ نیت بتا دی کہ اگر مجھ سے ممکن ہو سکا تو میں بہت جلد آپ کی کسی سہولت لیے آپ کے پاس حاضر ہوں گا. اکثر سفر میں اس چیز کا خیال رکھتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی مستحق ملے اور مجھ سے کچھ ممکن ہو سکے تو میں اس کے لیے کچھ کر سکوں. یہ واپسی کے سفر کی ایک تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ یتیم ہے اور اس کے گھر ایک ماں ہے اور ایک اس کی بہن ہے. یہ بچہ سانپ دکھا کر کچھ پیسے کماتا ہے. اس کے پاؤں کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا, مجھے رونا آ گیا. الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کے پاؤں میں بھی چپل پہنانے کا مجھے ذریعہ بنایا. اور اس طرح تازہ فکر ونٹر پروجیکٹ کا یہ سفر اس سوچ پر ختم ہوا کہ اگر یہ میں سفر نہ کرتا تو اتنے لوگوں کو جو سہولت ملی وہ تو نہ مل پاتی, اور اگر میں یہ سفر نہ کرتا تو شاید میں گنہگار ہو جاتا. اور میرا یہ سفر اس جوش و جذبے, ولولے اور امنگ کے ساتھ ختم ہوا کہ ہر سال سردی کے زمانے میں ہم تازہ فکر ونٹر پروجیکٹ کے تحت لوگوں میں گرم کپڑے, کمبل, سویٹرز, جیکٹس وغیرہ تقسیم کریں گے, اور جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم ضرورت مندوں میں ان کی ضروریات کے سامان فراہم کریں گے, ان تک ہم سہولیات پہنچائیں گے. اس لیے سفر تو ختم ہو چکا ہے لیکن کام اب بھی جاری ہے. تقسیم کا یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے. اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے. اللہ رب العزت سے میں ہر وقت یہ گڑ گڑا کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے. ہم سے, صرف مجھ سے نہیں بلکہ ہم سے, ہم تائبین کے قافلے سے, ہم تازہ فکر کے تمام احباب سے اللہ رب العزت اپنے دین کا کام لے لے. اور یہ سب میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کچھ بڑائی چاہتا ہوں, بلکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سننے والوں کو ترغیب ہو, آپ کو, مجھے ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی ضرورت مندوں تک ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچائیں, ہم ضرورت مندوں کے لیے سہولتیں مہیا کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں, اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں.